أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ محترم بزرگوں، قابل احترام نوجوانوں، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم سب اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور ابھی ہم نے استاذ محترم سے فکر آخرت کے موضوع پر بڑی اہم باتیں ہم نے سماعت فرمائیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کا طلبگار بنا دے، آخرت کے لیے جینے اور مرنے والے بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما دے۔ اللہ ہماری آخرت کو بنا دے، اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے۔ جب حشر کے میدان میں ہم سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار کرا دے۔ جنت کو پانے والے خوش نصیب بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ محترم حضرات، یقیناً یہ مجلس بڑی اہم مجلس ہے، اور جب ایسی مجلسوں میں میرے اور آپ کی حاضری ہوتی ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایمانی زندگی میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور ایسی مبارک مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو انسان کو اپنی کمزوری اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کی زندگی کس سمت اور کس رخ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی لیے سلف، گزرے ہوئے نیک لوگ ایسی مجلسوں کی بڑی قدر کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے تعال نؤمن بنا ساعہ، آئیے گا، مل بیٹھتے ہیں اور آپس میں اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اپنے ضمیر کو زندہ کرتے ہیں، اپنے دل کو کھنگالتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا احساس کرتے ہیں، رب کے حضور معافی مانگنے کے لیے اپنے دل کو آمادہ کرتے ہیں۔ تو ایسی مجلسوں میں حاضری سے اللہ کی قسم یہ کیفیت میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، ایسی مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو یہاں ہماری سوچ محفوظ، ہمارا دل یہاں محفوظ، اور ہمارے اخلاق یہاں محفوظ، ہماری عقل یہاں محفوظ، اور ہمارا ایمان ایسی مجلسوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ باہر کی زندگی ایسی، اللہ کی پناہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، باہر کی زندگی اس کا بڑا حصہ بگڑا ہوا ہے۔ انسان وہاں قدم رکھتا ہے تو دل سے کبھی ایمان رخصت ہوتا ہے، انسان وہاں قدم رکھتا ہے تو دل جو تقوی سے آباد تھا تقوی سے خالی نظر آتا ہے۔ انسان جب وہاں قدم رکھتا ہے تو بظاہر وہ با اخلاق تھا، وہ اخلاق کی ساری حدیں وہ پار کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا دوستو، ایسی مجلسوں میں اور اللہ کے مبارک گھروں میں میرے اور آپ کی تربیت ہو سکتی ہے، میرے اور آپ کے نفوس کو کھنگالا جا سکتا ہے، میرے اور آپ کے ضمیر کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ پروگرام کوئی عام پروگرام نہیں، یہ بات اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں۔ جیسا کہ امام محترم حفظہ اللہ نے بھی کہا تھا کہ نوجوانوں پر جو محنت ہو رہی ہے، اللہ کی قسم یہ پروگرام عام نوعیت کا پروگرام نہیں ہے، ایک انقلابی پروگرام ہے۔ سرزمین پرنمبٹ میں ایک انقلابی تاریخ لکھنے کا یہ پروگرام ہے۔ ایسا ماحول ہے دوستو، باہر کی زندگی میں جب پرنمبٹ کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، چہرے روشن ہو جاتے ہیں، اور حسرت کی نگاہوں سے اہل پرنمبٹ کو دیکھتے ہیں۔ یہاں کا ایک دینی ماحول، یہاں کی ایک دینی سما اور فضا،
اور یہاں کے محترم علماء، یہاں کا ایک ماحول جو دینی اور پاکیزہ ماحول نظر آتا ہے، تو لوگ ایسے ماحول کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں، ایسے ماحول کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور بہت سوں کی یہ تمنا ہے، ہم نے ان کو سنا ہے، اے کاش کہ ہماری پیدائش سرزمین پرنمبٹ میں ہوتی۔ اب سوال ہے میرے اپنے محترم دوستوں اور نوجوانوں سے، ایسی مبارک سرزمین میں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ہے پیدا کیا، ہمارا اس سرزمین سے تعلق ہے، اللہ کی بڑی کرم فرمائی۔ باہر کی دنیا میں ہمارے چرچے ہیں، باہر کی دنیا میں قدر کی نگاہ سے اہل پرنمبٹ کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم اپنا اندرون جانتے ہیں، ہم اپنے اندر کی حالت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ جہاں یہاں پر اچھائیاں ہیں، جہاں یہاں پر خیرات ہیں، جہاں یہاں پر علم کے چشمے ہیں، معاف کیجئے گا اتنی ہی زیادہ خرابیاں اہل پرنمبٹ میں نظر آتی ہیں۔ دل دہل جاتا ہے دوستو بعض واقعات کو سن کر، جن واقعات کا تعلق ہماری سرزمین کے نوجوانوں سے ہے، اور کبھی کبھار جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، وہ تعبیر ہوتی ہے جب اہل پرنمبٹ کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ تو اب ذمہ داری کس کی؟ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے دوستو، میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ماحول بڑا پاکیزہ ہے، لیکن لوگ اس پاکیزہ ماحول سے قریب نہیں ہو رہے ہیں۔ یہاں کے محترم اور مؤقر علماء ہیں جو تربیت کے میدان میں ایک انقلابی رول ادا کر سکتے ہیں، ان محترم افاضل اور علماء سے لوگ قریب نہیں ہونا چاہتے۔ علماء اور عوام کے درمیان جو دوری ہے وہ آئے دن دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے ہم موفق بندے ہیں، اعلان کیا گیا، نوجوانوں میں تھوڑی سی محنت ہوئی، اللہ آپ محترم نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، چلے آئے اللہ کے گھر اور اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے کھپانے کے لیے۔ کتنے مبارک ہے جانتے ہیں آپ؟ خاص کر آج کے اس دور میں دوستو یاد رکھنا، دین کے لیے وقت نکالنا، دین کی باتیں سننے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، واللہ اس دور کی یہ بڑی عظیم قربانی ہے۔ لوگ بہت مصروف اپنی دنیا کو لے کر اور اپنی آخرت کو لے کر بڑے مغفل اور غافل نظر آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر آپ محترم نوجوانوں کو اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو سمجھ لینا کہ ہم اور آپ اس دین کی خاطر کچھ کر سکتے ہیں، اور اپنی حالت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور اپنی شخصیت کو سبوں کے لیے آئیڈیل بنا سکتے ہیں اور مثالی بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ شروعات ہے باذن اللہ، خیر و بدایہ، یہ بہترین شروعات ہے، یہ اختتام نہیں، یہ اینڈنگ نہیں، یہاں سے ختم نہیں ہوگا، حقیقت میں یہاں سے شروعات ہوگی۔ اور یاد رکھنا دوستو، کچھ کرنے کے لیے، ماحول کو بدلنے کے لیے، دوسروں پہ اثر انداز ہونے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے، خود کو نیکیوں کے سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے، تب انسان اثر انداز ہوتا ہے۔ نوجوان یاد رکھو، نوجوان قوم کون ہے جانتے ہیں؟ وہ انقلابی قوم ہے۔ نوجوان کو اگر مختصر کہیں کہ نوجوان قوم ایسی ہے جو انقلابی قوم ہے، اگر چاہیں تو حالات کا رخ بدل سکتی ہے یہ نوجوان قوم، حالات کا کایا پوری طرح سے پلٹ سکتی ہے جو ہے اس نوجوان جو ہے قوم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت آپ محترم نوجوانوں کو عطا کیا ہے۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا، بدلاؤ لانے کے لیے خود کو بدلنا ہے، سنوارنے کے لیے خود کو جو ہے سنوارنے کی کوشش کرنی ہے، اور ماحول کے اندر ایک نکھار پیدا کرنے کے لیے خود کی شخصیت کو نکھارنے کی ضرورت ہے دوستو۔ سورہ کہف کی وہ آیت کریمہ جو ابتدا میں نے آپ کے حوالے کی، جانتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ جو غار والے جو نوجوان تھے، اور نوجوان اللہ اکبر یاد رکھنا، نوجوانوں کی نیکی یاد رکھے جانے کے قابل ہے۔
नौजवानों की बुराई तो उसका भी एक गैर मामूली असर मुआशरे में होता है दोस्तों। नौजवान अगर निखरता है, उस निखार को आप कौम में महसूस करेंगे। आप नौजवान अगर बदलता है, उस बदलाव को कौम में महसूस करेंगे आप। अल्लाह की कसम, अगर नौजवान बिगड़ता है, उस बिगाड़ को घर के हिस्सों में भी आप महसूस करेंगे आप। इसीलिए अल्लाह ने नौजवानों के बारे में खुसूसी तौर पर जिक्र किया। और कैसे नौजवान थे ये? रहती दुनिया तक आने वाले नौजवानों के लिए आइडियल थे वो। असहाबुल कहफ, जो जुम्आ में हम सूरे कहफ की तिलावत करते हैं, ऐ नौजवानों इस तसव्वुर से सूरे कहफ की तिलावत करो, असहाबुल कहफ को अपना आइडियल बनाओ आप। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। ये चंद नौजवान थे जिनका अपने रब पे ईमान था और अल्लाह ने उनकी हिदायत और इस्लाह में और ज्यादा इजाफा किया। याद रखना दोस्तों, जब नौजवान के अंदर बदलने की तड़प होती है, अल्लाह राहें हमवार करते हैं। नौजवान अगर अपने ईमान की हिफाजत करना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान को बचा लेते हैं। अब हम नौजवानों की फिक्र क्या है? दुनिया को लेकर बहुत हम फिक्रमंद होते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत फिक्रमंद होते हैं। देखिए, दुनिया की राहें हमारे लिए हमवार, मुस्तकबिल की राहें हमारे लिए हमवार। एक नौजवान बुराई को लेकर बड़ा फिक्रमंद होता है तो बुराई के सारे रास्ते उसके हक में हमवार होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम अपनी आखिरत को लेकर फिक्रमंद हों? ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं एक एक कमजोरी को लेकर फिक्रमंद बनने की कोशिश करूं? अल्लाह की नजर में, ऐ अल्लाह तेरी नजर में मैं महबूब बन जाऊं, ऐ अल्लाह उन कमजोरियों को मेरी जात से तू दूर कर दे, इसकी फिक्र मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। और असहाबुल कहफ जो हमने कहा ना, जानते आप अगर शिकायत करते हैं मौलाना हालात साजगार नहीं, जब हालात काबू में आएंगे तो हम बदलेंगे, ये कामयाब नौजवान नहीं। कामयाब नौजवान जानते हैं कौन है? हालात जैसे भी हों, बिगड़ते हुए हालात को अगर बदलने का अगर आप हुनर रखते हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह की नजर में बड़े महबूब हैं आप। हालात का जो है शिकवा मत कीजिए आप, हालात का शिकवा मत कीजिए आप। देखिए, असहाबुल कहफ ने हालात का शिकवा ना किया, उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र की। जानलेवा आफतें थी, उन जानलेवा आफतों में भी उन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की। ये अल्लाह का जो है यानी महबूब नौजवान होता है, ये अल्लाह का ये पसंदीदा बंदा होता है। हालात जैसे भी हों, हम अपने आप को संभालें, हालात का शिकवा जो है ना करें हम। हालात बेहतर होते तो हम आगे बढ़ते, कहा कि नहीं? हालात जैसे भी हो हमें आगे बढ़ना। एक बात हम आपको बता दें, उस आयत की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने बड़ी बेहतरीन बात लिखी है। जानते हैं क्या लिखा? इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा उस आयत की तफसीर में, ज़करा तआला अन्नहुम फित्या व हुमुश शबाब फहुम अक़बलु इलल हक़्क़ि व अहदा लिस्सबीली मिनश्शुयूख़ि। कितनी बेहतरीन बात इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाई उस आयत की तफसीर में। जानते हैं क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने असहाबुल कहफ के बारे में कहा वो नौजवान थे, और नौजवान और मुआशरे के बुजुर्ग और बूढ़े हजरात दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? नौजवान हक को कबूल करने में मुआशरे के बुजुर्ग हजरात से ज्यादा बड़े तेज होते हैं और हमेशा आगे रहते हैं। रास्ते पर बाकी रहने, रास्ते पर डट कर रहने के सिलसिले में मुआशरे के बुजुर्ग हजरात से ज्यादा नौजवान बहुत तेज नजर आते हैं। तो दोस्तों, नौजवानों में अल्लाह ने वो सलाहियत रखी है, बस हमने डायरेक्शन बदल दिया उसको। देखिए, नौजवान के सामने हमेशा दो रास्ते आते हैं, खैर और शर, भलाई बुराई, कुफ्र और यानी तौहीद। ये सारे रास्ते हमेशा उसके सामने आते हैं। अब अपनाते क्या हैं आप? अगर खैर को अपनाएं, साहिब खैर बन गए आप। अगर शर और बुराई को अपनाएं, साहिब शर बन गए आप। अगर आला अखलाक को अपनाएं, बाअखलाक बन गए आप। अगर आप जो है बुरे अखलाक को अपनाएं तो बद अखलाक बन गए आप। राह ईमान को अपनाएं तो मोमिन बन गए आप। नाशुक्री का रास्ता इख्तियार करें तो नाशुक्रे बन गए आप। अब पहचाने कैसे दोस्तों?
नौजवान आप देखिएगा, हकीकत में नौजवान का जहन जो काम करता है ना, नौजवानों से पूछिए जब वो तन्हाई में होते हैं ना तो उनका जो है जहन पूरी तरह से काम करता है। अब मसलन कोई भी एक प्लानिंग है आपकी फ्यूचर को लेकर, एक आपकी जो है मंसूबा बंदी है, आप तन्हाई में सोचिए मैं कैसे आगे बढ़ूं अपनी फ्यूचर को लेकर, ऐसे ऐसे ख्यालात आपके जहन में आएंगे ना, अल्लाह की कसम अगली सुबह जब आपकी होगी आप कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप तन्हाई में हम सोचते नहीं हकीकत में, हाँ सोचते हैं, क्या सोचते हैं दोस्तों, बुराई की दुनिया में हम मगन रहते हैं। अल्लाह नौजवानों की तन्हाइयों पर रहम करम का मामला फरमाए। देखिएगा आप, शैतान को पता है जलवत में बड़े पारसा नजर आते हैं, लोगों के साथ बड़े मुत्तकी नजर आते हैं, तन्हाई आपकी बताएगी आपके दिल में अल्लाह का कितना डर है, तन्हाई आपकी बताएगी रब की निगाह में हम और आप कैसे हैं। इसीलिए अपनी तन्हाई को बेहतर बनाइए, खूब सोचिए, अपने जहन पे जोर डालिए और खैरात के सिलसिले में सोचिए। अल्लाह की कसम बहुत तेजी से आप साहिब खैर बनते चले जाएंगे आप। और जब तन्हाई में सोचते हैं ना दोस्तों, सोने से पहले आप अपने सर को तकिए पे रखा आपने, सोचिए आप, आपकी जिंदगी आपके सामने आईने की मानिंद नजर आएगी, आपकी जिंदगी आपके सामने खुली किताब की मानिंद नजर आएगी। हर नौजवान अपनी खुली किताब को पढ़ने की कोशिश करें। मेरे और आपकी जिंदगी की दो किताब होती है दोस्तों, एक किताब लोगों के निगाहों के सामने और एक किताब हम और रब जानता है वो किताब कितनी प्यारी है और वो किताब कितनी सियाह और तारीख है, अल्लाह जानता है दोस्तों। अपनी किताब खुद पढ़ें। हम एक ऐसी किताब लिखेंगे, उस किताब का वरख बड़ा रोशन होगा, उस किताब की जिंदगी लोगों के लिए आइडियल बन जाएगी। हमने कभी अपनी किताब खंगालने की कोशिश ना की। मेरे और आपके अंदर एक कमजोरी जानते हैं क्या है, हम औरों के गिरेबान में बहुत झांकते हैं। हम औरों की कमजोरी पर बड़ी जल्द हमारी नजर पड़ती है और बहुत जल्द उस पर कमेंट्स भी करते हैं हम। और जब अपनी बात आती है हर कोई कामिल नजर आता, हर कोई परफेक्ट नजर आता है। अगर किसी ने बड़ा खैरख्वाह है वो जो मुझे अपनी कमजोरी बताए, बड़ा खैरख्वाह है वो मेरा, बड़ा मुखलिस दोस्त है मेरा जो मेरा हाथ पकड़कर आखिरत की तरफ मोड़ दे। हमने उसे अपना दुश्मन समझा, हमने उसे अपना दुश्मन और मुखालिफ समझा, और जो मुझे बुराई के रास्ते पे ले चले और आगे बढ़ता चले और मैं उसे वफादार दोस्त समझता हूं। दोस्तों याद रखना, वफादारी का ये मेयार नहीं जो दोस्त आपको अपनी आपकी कमजोरी याद दिलाए, आपकी बेदीनी याद दिलाए, आपकी बदअखलाकी याद दिलाए। अल्लाह की कसम ये मुखलिस दोस्त है। और वो नौजवान जो आपकी बुराई पे पर्दा डालता चले, वो नौजवान जो आपको मोटिवेट करे बुराई की दुनिया में, ये कभी आपका मुखलिस और वफादार दोस्त तो हो नहीं सकता। अल्लाह ने कुरान में कहा, अल अखिल्ला यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। ये जिगरी दोस्त कल क़ियामत के दिन एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। जिनकी दोस्ती तक़वे पर, जिनकी दोस्ती दीनदारी पर, जिनकी दोस्ती ईमान पर रखी गई, बस यही दोस्ती बाकी रहेगी। तो कोशिश करें अपनी तन्हाई में खुद को जो है खुद का हिसाब लेने की कोशिश करें। खुली किताब, मैंने कहा ना, हम आपकी किताब से वाकिफ नहीं और आप हमारी किताब से वाकिफ नहीं, मेरी और आपकी किताब से रब वाकिफ है, याद रखना। इस किताब को पढ़िए, खुद पढ़िए। अल्लाह की कसम जमीर से एक आवाज आएगी, जमीर से एक आवाज आएगी, ऐ इंसान लोगों की निगाह में तेरी बड़ी कदर है, ऐ इंसान लोगों की निगाह में तेरी बड़ी इज्जत है, और तेरा ये बुरा हाल है, तेरी ये चादर जो फटी हुई है, तेरी ये चादर जिसमें छेद और सुराख नजर आ रहा है, इस बुरी चादर, फटी चादर के साथ क्या अल्लाह के सामने हम हाजिर होंगे? अल्लाह की कसम दोस्तों ये तसव्वुर काफी है। अगली सुबह जब उठेंगे ना, हम अपनी चादर को बेहतर बनाएंगे, अपनी किताब को हम रोशन बनाने की कोशिश करेंगे। वो सुबह बड़ी मुबारक है जिस सुबह से पहली वाली रात मुहासबे में गुजरे। नौजवानों, बस यहां जमा करने का यही मकसद है। हम बदलाव लाएंगे इंशाअल्लाह। सरजमीन पेरनम्बट की तारीख को हम बदलेंगे,
ہم جانتے ہیں کہ قرب و جوار میں سب سے زیادہ بدنام اگر کوئی نوجوان طبقہ ہے تو پیرنمبٹ کا طبقہ ہے. معاف کیجئے گا، ہم کسی کو اس سے دکھ پہنچانا مقصد نہیں، حقیقت حال آپ کے سامنے ہم کھول کے بیان کر رہے ہیں. اب ذمہ داری میرے اور آپ کی کیا ہے؟ اللہ کی توفیق مجھے اور آپ کو ملی ہے. یہاں محترم علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر ہم خود کو پہلے بدلیں گے اور ایک تاریخ اچھی بنانے کی ہم کوشش کریں گے. اپنے اخلاق سے اپنے دوستوں کے دلوں کو ہم متاثر کریں گے. ہم اپنے کردار سے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں گے. آہستہ آہستہ انقلاب ضرور آئے گا. بظاہر یہ چند نوجوان، ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ کی مدد اور توفیق رہی اور قابل احترام ذمہ داران اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے جو یہ پیش رفت کی ہے، جو ایک مبارک قدم انہوں نے آگے بڑھایا ہے، ہم پرزور اپیل کرتے ہیں آپ محترم جو ہے ذمہ داران سے اس مبارک سلسلے کو آپ لوگ باقی رکھیے گا. آہستہ آہستہ بہت بدلاؤ آئے گا. آج ضرورت ہے دوستو خیر کو عام کرنے کی، خیر کی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، خیر کو لے کر فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے بھائی، میرے دوست میں اگر کوئی برائی ہے، اگر میں فکر نہ کروں، آپ فکر نہ کریں، اس کی آخرت کی فکر کون کرے گا بتائیے؟ اللہ کے پاس جواب دینا ہے نا مجھے اور آپ کو. اللہ کے پاس مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے. آپ کے اندر سمجھداری، ہمارے اندر سمجھداری، آپ کے اندر دینداری، ہمارے اندر دینداری. ہم ایسوں کی فکر کریں جو اس سمجھ اور دین سے محروم ہیں. تو اس عزم کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے توفیق کا بھی مطالبہ کریں. اللہ سے توفیق کا مطالبہ کریں. آپ محترم نوجوان اگر ساتھ دیں گے نا، اللہ کی قسم اس پیرنمبٹ کا ماحول پوری طرح سے جو ہے بدل سکتے ہیں. اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت سے جوڑ کے رکھا ہے. بدعت و خرافات کی اس دنیا میں، کفر و شرک کی اس دنیا میں، بد اخلاقی کی اس دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو راہ سنت سے نوازا، راہ توحید سے نوازا، کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ عطا کیا، اہل علم کو سننے اور سنانے کا موقع اللہ نے ہمیں عطا کیا. کتنی نعمت ہے دوستو یہ. اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے اور قریب ہوں ایک دوسرے کے ہم خیر خواہ بنیں گے انشاءاللہ. ایک دوسرے کا ہم سپورٹ کریں گے، کھل کر ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے علم کو بڑھائیں گے، اپنی دینی حالت کو بہتر بنائیں گے، اپنی تنہائی کو ہم بہتر بنائیں گے. اور ہمارا کردار ایسا ہوگا، ہم چلیں تو ہمارے کردار سے لوگ متاثر ہو جائیں گے. ہم بات کریں، ہماری گفتگو سے لوگ متاثر ہو جائیں گے. ہم لین دین کریں، ہماری تجارت، کاروبار اور لین دین سے سبھی راضی ہو جائیں گے اور سبھی دین سے قریب ہو جائیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی حالت کو جان کر اس حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری تنہائیوں کو بہتر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے جس عظیم نعمت سے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنا، راہ دین جو اللہ نے عطا کیا ہے، اس دور پرفتن میں اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تیرے در میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ محترم نوجوان ہمارے سامنے موجود ہیں. اے اللہ ان نوجوانوں کی تو حفاظت فرما، ان نوجوانوں کی جوانی کی تو حفاظت فرما، ان نوجوانوں کے فیوچر اور مستقبل کو تو بنا دے، اور ان نوجوانوں کو ایسی پاک باز زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ان کے ماں باپ فخر سے کہہ سکیں یہ چلتا پھرتا چمکتا دمکتا نوجوان میرا اپنا بیٹا ہے. ایسی مبارک زندگی ان نوجوانوں کو گزارنے کی اللہ تو توفیق عطا فرما. اے اللہ ان نوجوانوں کے مسائل کو تو حل فرما، ان کے مشکلات کو تو دور فرما. اے اللہ ان نوجوانوں کے مشکلات کو تو دور فرما. اے اللہ تو جانتا ہے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ غلط تعلقات کا مسئلہ ہے. غلط تعلقات کی دنیا میں قدم رکھنے سے اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ان کے لیے نیک جوڑے کے تو انتظام اور فیصلے فرما دے. اے اللہ جن نوجوانوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مثالی کردار ادا کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. اور جو احباب اور نوجوان اور احباب
اولاد سے محروم ہیں، اے اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرما۔ جن کو اللہ نے اے اللہ تو نے بچوں سے نوازا ہے، اے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، ہمارے بچوں کو سمجھدار بنا دے، ہمارے بچوں کو دین کا پابند بنا دے، اور ہماری اس بستی میں آئے دن نوجوانوں میں جو بڑھتی ہوئی دین بیزاری نظر آ رہی ہے، بد اخلاقی نظر آ رہی ہے، اے اللہ تمام نوجوانوں کی تو حفاظت فرما۔ خاص کر ہم شہر پرنمبر سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری اس بستی کے نوجوانوں کی بھی اے اللہ تو حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہم میں سے وہ جو اپنی تجارت کو لے کر، کاروبار کو لے کر، مال کو لے کر پریشان ہیں، اے اللہ ہمارے مالی مسائل کو حل فرما، ہمارے کاروبار اور تجارت میں خیر و برکات کا نزول فرما، ہمارے گھریلو پریشانیوں کو دور فرما، ہماری گھریلو الجھنوں کو اے اللہ دور فرما، آپسی محبت اے اللہ تو عطا فرما، محبت و الفت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے بعض اپنی طبیعت اور صحت کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے حق میں صحت کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، ایمان کے فیصلے فرما، اے اللہ تو ہم سب کو ایمان پر باقی رکھ اور ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔